ایسے بھی مکہ کے کافر اور مکہ کے مشرک اور ہٹ درم لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں گمان کر لیا کہ وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے بلکہ جو اس کے اوپر وحی لاتا ہے وہ کوئی شیطان ہے الیاذ باللہ۔ اتنے کفری الفاظ کہ جو زبان بھی گواہی نہیں دیتی کہ یہ انسان جو ہے اپنی زبان سے یہ جملے نکالے۔ ابی لہب کی بیوی جس کا نام تفسیروں کے اندر عورہ لکھا ہے، اس کی کنیت ام جمیل ہے۔ ام جمیل یہ بدبخت عورت جو ہے کچھ عرصے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، کچھ عرصے کے لیے وحی رکی۔ تو یہ جو ام جمیل عورت ابی لہب کی بیوی ہے، یہ رسول اللہ کے پاس آ کر کہتی ہے وہ جو تیرے اوپر شیطان آتا تھا وہ تجھے چھوڑ گیا ہے؟ الیاذ باللہ۔ اس طرح مطلب ہے کہ بہت منہ پٹ عورت تھی یہ، اور بے جھجک ہو کر کے آ کر کہنے لگی کہ وہ جو تیرے اوپر آسمانوں سے شیطان آیا کرتا تھا کیا وہ تیرے اوپر اب نہیں آتا، تجھے چھوڑ گیا ہے؟ الیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس طرح کے ان ظالموں کے بول سنے تو پھر اللہ نے قرآن میں واضح اعلان کر دیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شیطان کا کہا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اور کیسے؟ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فرمایا اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کی طاقت ہے۔ فرمایا نا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے جب آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اللہ نے آسمان سے پوچھا کیا اس قرآن کو اٹھا سکتا ہے؟ آسمان نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، آسمان نے ہاتھ جوڑ دی کہ یا اللہ یہ تیری بہت بڑی امانت ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے۔ پھر اللہ نے زمین سے پوچھا زمین کیا تو میری اس امانت کو اٹھا سکتی ہے؟ تو زمین نے بھی اعراض کر لیا، ہاتھ جوڑ لیے۔ پھر اللہ نے پہاڑوں سے پوچھا والجبال کہ کیا تم میری اس امانت کو اٹھا سکتے ہو؟ تو پہاڑوں نے بھی ہاتھ جوڑ دیے کہ یا اللہ یہ تیری بہت بڑی امانت ہے، ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ پھر اللہ نے حضرت انسان سے پوچھا، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے، حضرت انسان کہنے لگا یا اللہ تیری اس امانت کو اٹھانے کے لیے ہمارا سینہ حاضر ہے، ہمارا سینہ حاضر ہے۔ آج 8 سے 10 سال کا بچہ ہے جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور قرآن کا حافظ ہے۔ 8 سے 10 سال کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جس کے اندر اس کو اٹھانے کے لیے آسمانوں میں طاقت نہیں تھی، زمین کے اندر طاقت نہیں تھی، پہاڑوں میں طاقت نہیں تھی، اور اس امانت کو حضرت انسان نے اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے حضرت انسان کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَ تَذْهَبُونَ، اس آیت کے اندر اللہ کی رحمت ٹپک رہی ہے، اللہ کا پیار ٹپک رہا ہے اپنے بندوں پر۔ پیچھے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور آگے فرمایا پھر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ نے فرمایا میرے بندوں کہاں جا رہے ہو؟ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ یعنی جیسے باپ
شفقت کے ساتھ اپنی جو بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے نا، جب وہ بات نہیں مانتی تو کہتی ہے یار تو پوتر تو میرا ہی ہے نا، وہ بیٹا تو میرا ہی ہے نا، میں تو چھڑ کے جائے گا کتنے؟ اگر میں تو چھڑے گا تو پھر حرامی ہوئے گا. ہاں جی، اور اگر تو پیو دا نہیں ہے تو پھر تو حلال دا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے پھر یہ پیار کے ساتھ فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندوں میرا در چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ میرا در چھوڑ کر کے کہاں ٹھوکریں کھاؤ گے؟ میری چوکھٹ کو چھوڑ کر کہاں ٹھوکریں کھاؤ گے؟ میرے دروازے کو چھوڑ کر کے کون سا دروازے تلاش کرو گے؟ کس دروازے پر جاؤ گے؟ فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر کے؟ اور پھر اللہ نے واضح اعلان کیا اس سے اگلی صورت میں، سورۃ الانفطار کے اندر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سبحان اللہ، اس آیت کے اندر اللہ کا پیار ٹپک رہا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان. اس کے اندر اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر جتنے بھی انسان رہنے والے ہیں تمام کو مخاطب کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے کریم پروردگار کے سامنے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں کھڑا کر دیا ہے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ غر یغر کا معنی ہے دھوکہ دینا. اللہ نے فرمایا وہ دنیا کی کون سی چیز ہے جس نے تجھے دھوکہ دے دیا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے؟ بربک الکریم، وہ کون سا رب ہے جو بڑا کریم ہے، جو بڑا شفیق ہے اپنے بندوں پر. ہے کیسی محبت ہے اللہ کی. میرے اور آپ کے کریم آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اس پر ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک کافر ہے جو 100 سال بت کی پوجا میں لگا رہا، 100 سال بت کو پوجتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم کی آوازیں لگاتا رہا، اور اونگ کی حالت میں، نیند کی حالت میں اس کی زبان سے نکلا یا صمد یا صمد. اللہ نے ارشاد فرمایا یا عبدی، میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ ہائے ہائے، یہ اللہ ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ میرے بندے نے مجھے تو نیند کی حالت میں پکارا ہے. کون سا یہ جاگ رہا تھا؟ کون سا یہ ہوش میں تھا؟ یہ تو نیند میں تھا. اب میں کیوں جواب دوں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ، جو پیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرا بندہ اگر 100 سال بھٹکتا رہا ہے، ٹھوکریں کھاتا رہا ہے، ٹکرے مارتا رہا ہے، دھکے کھاتا رہا ہے، آج اگر اس نے مجھے پکارا ہے تو پھر میں کہوں گا لبیک یا عبدی، میرے بندے کیا چاہتا ہے. اب اگر میں بھی جواب نہ دوں تو بت کے اور میرے اندر پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ اللہ نے فوراً کہا لبیک یا عبدی، میرے بندے کیا چاہتا ہے. اللہ نے کیسے مخاطب کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندوں کہاں جا رہے ہو اپنے کریم رب کا در چھوڑ کر کے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر بھٹک رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے در کے علاوہ ہم دنیا میں کہیں کوئی اس طرح کا در تلاش کریں گے، ہم ٹکریں اور ٹھوکریں مار مار کر تو تھک جائیں گے، لیکن اللہ جیسا ہمیں کہیں در نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اس روٹھے ہوئے رب کو منا لیں، اس روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لیں. مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم مرنے سے پہلے توبہ کر لیں. اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے جا میرے بندے تجھے معاف کیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.